नाज़रीन किराम, यकीनन कहा जाता है तंदुरुस्ती हजार नियामत है, जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो नाज़रीन किराम दुनिया जहान की जितनी नियामतें हैं सब हीच हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। यकीनन एक बीमार शख्स से पूछ लीजिए जो इस वक्त बीमारी के आलम में है, चाहे वो चल नहीं सकते, वो फिर नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते, वो हाथ उठा नहीं सकते, अपने आज़ा को हिला जुला नहीं सकते, पूछिए उनसे कि सेहत कितनी बड़ी नियामत है। यकीनन नाज़रीन किराम, आज इसी टॉपिक को लिए आज हमने एक ज़बरदस्त टॉपिक का इंतखाब किया है, ज़बरदस्त मौजू का। वर्जिश, एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए नाज़रीन किराम, वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और हत्ता कि हमारा दीन, दीन इस्लाम सुबहान अल्लाह, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तालीमात को भी ले तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को कमज़ोर मोमिन से ताकतवर मोमिन ज़्यादा पसंद है। और कमज़ोर मोमिन यकीनन जब होता है कि जब वो अपने आज़ा को, अपने जिस्म को हरकत देना छोड़ देता है। हरकत से मुराद तो ये है कि ज़बान की हरकत तो बहुत होती है, लेकिन जिस्मानी हरकत नहीं करते। हाँ, अगर जिस्मानी हरकत करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़े ही कर लेते हैं, लेकिन उससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम, एक्सरसाइज़ करने वाले लोग, वर्जिश करने वाले लोग हमेशा दिमागी तौर पर भी तंदुरुस्त रहते हैं, जिस्मानी तौर पर भी जो है वो तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तक कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल जो है, खुद एतमादी का लेवल जो है, वो उन लोगों से कई गुना ज़्यादा होता है जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते। नाज़रीन किराम, एक्सरसाइज के वैसे तो वर्जिश के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन हमारी सेहत के लिए ये ज़रूरी क्यों ज़रूरी है, इस पर यकीनन नाज़रीन किराम आज मैं आपको चंद एक फ़वाइद जो है इस पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन किराम, यकीनन आज के दौर के अंदर जो दिमागी प्रॉब्लम है, टेंशन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है, और यहाँ तक कि आज लोग तरह-तरह की बीमारियों के अंदर, दिमागी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। और स्ट्रेस लेवल जो है बहुत हाई है। उसकी वजह क्या है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वर्जिश नहीं करते। छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको जो है वो डिज़ी फ़ील करते हैं। वो एक्सरसाइज ना करने की वजह से सारा दिन वीडियो गेम पे बैठे होते हैं। ख़वातीन हैं घर में, ज़ाहिर बात है स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है, एक्सरसाइज नहीं करती, वर्जिश नहीं करती, तो घर में फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और वो देखा गया है, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी एक तहकीक की गई कि अमेरिका के अंदर एक बाकायदा यूनिवर्सिटी के अंदर इस पर तहकीक हुई कि वो ख़वातीन जो एक्सरसाइज करती हैं, वर्जिश करती हैं, और वो ख़वातीन जो एक्सरसाइज नहीं करती हैं, उनमें, उनके घरों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, एक्सरसाइज से मुराद ये नहीं है कि आप जो है अपने वज़ा-क़ता, अपने लिबास को जो है बिल्कुल दूसरों के उसमें चले जाएँ। एक्सरसाइज का मतलब अपने जिस्म को हरकत देना, और उसके अंदर ख़वातीन के लिए माशाअल्लाह बाकायदा महारिम है घर के अंदर, तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात ये करनी चाहिए कि एक कमरे के अंदर ख़वातीन एक्सरसाइज कर सकती हैं। और तमाम बहरहाल ये तो इस मुल्क के अंदर भी जिम वगैरह भी है ख़वातीन के लिए, वहाँ भी जाकर एक्सरसाइज कर सकती हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो हमारी मुस्लिम ख़वातीन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो अपने लिबास का ज़रूर ख़्याल रखें। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये देखा गया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़े कम हो, तो आपको एक्सरसाइज की तरफ, वर्जिश की तरफ आना होगा। यकीनन नाज़रीन किराम, और इसके साथ-साथ आपकी याददाश्त बहुत बेहतर होगी, आपका क़ुव्वत-ए-हाफ़िज़ा, आपकी मेमोरी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अब वो बच्चे, वो देखें छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको बात ही याद नहीं होती है। क़ुव्वत-ए-हाफ़िज़ा, निस्यान की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, भूलने की बीमारियाँ, सारे भाई भुलक्कड़ हैं। बचपन में पढ़ा करते थे उर्दू की किताब के अंदर भाई भुलक्कड़, तो सारे ही भुलक्कड़ हो गए हैं, और सारी जो है वो भूलने की आदत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो याददाश्त को मज़बूत करने के लिए एक्सरसाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, वो लोग जिनको खास तौर पर यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम है, खास तौर पर वो देखिए, अब यहाँ इस मुल्क के अंदर बहुत से लोग हैं जो नींद की गोलियाँ खाकर सोते हैं रात को। नींद की गोलियाँ खाकर सोते हैं ताकि उनको नींद आ जाए। बहुत से लोगों को नींद ही नहीं आती, क्यों? एक्सरसाइज़ नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं ये भी बताऊँगा इंशाअल्लाह आगे जाकर कि आपको एक्सरसाइज़ का मतलब क्या कोई ज़बरदस्त कोई आपको मशीनें होंगी तो आपने एक्सरसाइज़ करनी है, नहीं। आप घर में बैठे भी बहुत आसानी से एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। कौन-सी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं वो मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा। अब आगे चले नाज़रीन किराम, नींद का ना आना, वो लोग जिनको नींद की प्रॉब्लम है, यकीन जानिए कि वो 1 हफ्ता, सिर्फ 1 वीक मेरे कहने पर वो अमल शुरू कर दें। पहली वीडियो जो मैं बातें कर रहा हूँ, खास तौर पर याददाश्त से मुताल्लिक, लड़ाई झगड़ों से मुताल्लिक, वो सिर्फ 1 वीक
ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، ایک ویک ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، خود اعتمادی دیکھیں، ایک ویک ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، آپ کی نیند کا لیول دیکھیں کہ آپ کو نیند کیسے آنا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ جو جن کے جو ہے جن کے خاص طور پر یاداشت کمزور ہے، دماغی ڈپریشن کی پرابلم ہے، ایگزائٹی کی پرابلم ہے، ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھیں کہ آپ کی صحت کتنی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، خاص طور پر جو آج کے دور کے اندر وہ لوگ جن کے جو خاص طور پر لنگس کی پرابلم ہے، بہت زیادہ لنگس کی پرابلم آ رہی ہے، یقین جانے جوان لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے۔ کیا ہے، ہر وقت آپ یہاں سے گئے آفس میں، یہاں سے کار میں بیٹھے، گھر سے نکلے کار میں بیٹھے، آفس میں اترے وہاں بیٹھے، وہیں بیٹھے رہے، بیٹھے آئے بیٹھے، پھر گھر میں آئے واپس بیٹھے، کھانا کھایا بیٹھے، پھر سو گئے۔ بھائی، ہمیں ایکسرسائز نہ کرنے والے لوگ ہارٹ کی پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں، ایکسرسائز کرنے والے نہ لوگ، ان کی ظاہری بات ہے بریتھنگ لیول جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ماشاءاللہ صبح صبح ایکسرسائز کرتے ہیں یا صبح صبح کی واک کرتے ہیں، تو سبحان اللہ ان کا بریتھ جو ان کے سانس کا ہے، ان کے لنگس جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پر وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا جو خون کا یعنی خون کا دوران ہے جسم کے اندر، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا کولیسٹرول لیول ہائی ہے، وہ لوگ جن کے خاص طور پر بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بیماریاں جو دور حاضر کے اندر جنہیں موذی امراض کہا جا رہا ہے، جو ساری زندگی انسان کا جان نہیں چھوڑتی، وہ کون سی بیماریاں لے لیں؟ مثال کے طور پر مثال کے طور پر شوگر لے لیں آپ۔ شوگر تو آپ یہ دیکھیں یو کے اندر اگر آپ لیول نکالیں تو آپ کو تقریباً 95% یعنی کہ اب لوگ جو ہے اس کی شوگر کی طرف بڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کیوں؟ کہ ناظرین کرام، ایکسرسائز نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، ورزش نہیں ہے۔ تو ہم نے ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو آپ جو ہے یہ بڑی بڑی جو اس وقت امراض ہے، موذی امراض، کینسر لے لیں، شوگر لے لیں، اس کے علاوہ جو بڑی بڑی امراض ہیں، نہ جانے آج تو کون کون سی بیماریاں آ رہی ہیں، نئے نئے نام، جن کا نام بھی جو ہے وہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دیر پا موذی امراض سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ناظرین کرام، ہمیں اس کے لیے ایکسرسائز کی طرف آنا ہوگا۔ اچھا، اور خاص طور پر دیکھیں، یہ تو ہمارے جسمانی، اور پھر خاص طور پر آپ کے جو مسلز ہیں، آپ کے جسمانی طور پر آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی، ان کی ہڈی جو ہے نا، یعنی کہ ان کی بونز جو ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اب وہ دیکھ لیں کہ خاص طور پر اس ملک میں بچے ہیں یا کوئی خواتین گر جائیں یا کچھ ہو جائے تو وہ ان کا پھر اٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو کیا ہے، وہ ایکسرسائز کرنے والا اگر کہیں گر بھی جائے تو وہ فٹ ایسا اٹھ جاتا ہے، لیکن جو ہے جو ایکسرسائز نہیں کرتا، وہ تھوڑا سا بھی گر جائے تو اس کو ہاؤچین ہاؤچین سارا دن جو ہے اس کو، وہ بچے بھی ہاؤچین کرتے رہتے ہیں اور بڑے بھی جو ہے وہ کرتے درد ہی وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ایکسرسائز کرنے والا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، خاص طور پر جو ابھی اولاد کا نہ ہونا، چاہے وہ مردوں کی طرف سے کمزوری ہے یا خواتین کی طرف سے ہے، پریگنٹ نہیں ہوتی ہیں، اس کی اگر یقین جانیے کہ آج میں پچھلے دنوں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا امریکہ کی، کہ اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ وہ خواتین جو بے اولادی کی شکایت کرتی ہیں یا جو پریگنٹ نہیں ہو رہی ہیں، وہ اگر ماشاءاللہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ باقاعدہ انہوں نے ایکسرسائز شروع کی، تقریباً 6 منتھ انہوں نے ایکسرسائز کروائی، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبحان اللہ صاحب اولاد بھی کر دیا۔ اور وہ مرد حضرات خاص طور پر، تو ناظرین کرام، اس پہ یقیناً بہت سی کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں نا روی کر کے جو ہے نا، میں تھوڑی سی کچھ بات اشاروں میں بھی کر دوں تو بات سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات۔ لیکن کم از کم بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صحت بڑی اچھی ہو، لیکن کھائیں، بیٹھیں اور لیٹ جائیں، اور پھر کہیں کہ ماشاءاللہ اب تو پتہ نہیں کیا بات ہے، حکیم صاحب کال آتی ہے، حکیم صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، پیٹ میں جو بادی رہتی ہے، پیٹ میں گیس رہتی ہے۔ بھائی، پہلے لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، اس کے ہضم کرنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ ایک کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کم سے کم بھی آپ کے معدے کو 2 گھنٹے چاہیے۔ لیکن ہمارے کیا ہے کہ ادھر بھوک لگی، ظاہری بات ہے کھانا کھایا اور ادھر سے پھر بیٹھے رہے، پھر کوئی چیز بیگم صاحبہ نے تلی، بھائی کہ کچن سے خوشبو آ رہی، چلیں وہ بھی لے آئیں جی، چلیں یہ بھی لے آئیں، تو سارا کچھ کھا رہے ہیں، اور یہ پھر چھوٹا سا جو آپ کا معدہ ہے تو پھر اس کو تو پھر بیماریاں تو آنی ہیں۔ تو ناظرین کرام، خاص طور پر آج کے دور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم بیماریوں کو اپنے گھروں کے اندر اپنے اپنے جسموں میں خود دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب بھی یہ مت سمجھیے کہ آپ لیٹ ہو گئے، بالکل لیٹ نہیں ہوئے۔ اگر آپ بزرگ ہیں اور اگر آپ آج سے تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کر دیں تو آپ صحت مند رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ جوان ہیں تو ابھی بھی آپ عزم کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام صحت جو ہے انشاءاللہ وہ بہتر ہوگی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ناظرین کرام، کہ خاص طور پر اب کالز کی طرف بھی ہمیں بڑھنا بتا رہے ہیں، مجھے کالز کافی آ چکی ہیں۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاص طور پر اگر صبح کے وقت میں آپ ایکسرسائز کریں بہت اچھا ہے، اور ایکسرسائز میں کوئی زیادہ نہیں، آپ واک کریں،
یا جاگنگ کریں، یا پھر اس کے بعد آ کر تھوڑے سا اپنے جسم کو جب وارم اپ کیا تو اپنی باڈی کو تھوڑا سا اسٹریچ کریں، تھوڑا سا اپنے اعضاء کو تھوڑا سا ہلائیں جلائیں، اور اس کی مختلف ایکسرسائز ہیں جو میں آپ کو بتایا کرتا ہوں، وہ خاص طور پر یہ ہے کہ اپنے جب آپ یعنی کہ وارم اپ اپنی باڈی کو کر کے آئیں یا گھر میں ایکسرسائز کرتے ہیں، جب آپ کی باڈی وارم اپ ہو جائے تو یعنی کہ گرم ہو جائے تو پھر کیا کریں آپ سانس لمبے لمبے لے کر اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں، پھر اسی طریقے سے آرام آرام سے جا کر اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو آپ ہاتھ لگائیں، خواتین ہیں بڑی تو وہ اسی طریقے سے کر سکتی ہیں، ناف کا لیول خاص طور پر دیکھیں، ابھی ناف جو ہے نا اکثر لوگوں کی ٹل جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح لیٹ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور مختلف ایکسرسائز آج کے دور کے اندر تو یہ مفتی گوگل صاحب جو ہے ماشاءاللہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ جو ہے ویسے ٹھیک نہیں ہے، اکثر جو ہے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بے احتیاطی ہے، علماء کی بے ادبی بھی ہے، تو یہ خاص طور پر گوگل کر کے آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ایکسرسائز کی کئی قسمیں، خواتین کے لیے کون سی ہیں اور پھر مردوں کے لیے کون سی ہے، کس مرض کے لیے کون سی ایکسرسائز کرنی ہے، آج تو سب کچھ موجود ہے، لیکن کریں تو صحیح، لیکن پابندی کریں، کم کریں لیکن روزانہ کریں، کھانے کو ہضم کریں، رات کا کھانا حکیم لقمان کہا کرتے تھے، رات کا کھانا کھاؤ اور چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے، لیکن آج کا کھانا رات کا دن کو تو کھاتے نہیں، رات کو کھاتے ہیں ڈٹ کر، اور کھاتے ہیں اور پھر وہیں پر اپنے صوفے پر ڈرائنگ روم پہ لیٹ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حکیم صاحب خراٹوں کی آوازیں کیوں آتی ہیں، تو کیوں نہیں آئیں گی، تو آپ کو پھر خود سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، وقت ہوا آپ کی کالز کا، یقیناً بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ صحت مند زندگی مل جائے تو ورزش کی طرف آئیں، ایکسرسائز کی طرف آئیں، نئے سال کا آغاز ہے تو اس میں آپ مختلف عزم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اپنی صحت کی قدر کیجیے، یقین جانیے صحت ہے تو اولاد بھی آپ کی ہے، خوشیاں بھی آپ کی ہیں، اور گھر بھی آپ کا ہے، گاڑیاں بھی آپ کی، سب کچھ آپ کا، آپ کو اچھا لگے گا، لیکن اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز نہیں اچھی لگے گی، اس لیے اپنی صحت کا خیال سب سے پہلے کیجیے انشاءاللہ، اور صحت کا خیال کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ہمارا دین، ہمارا اسلام کہتا ہے حق لنفسک، اپنی جان کا خیال رکھو، اپنے نفس کو وقت دو، اور پھر اس کے لیے آپ کے دماغ کے اندر کیوں، آپ کی جب صحت مند ہوگے اور آپ کی صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ عبادت کے اندر بھی یکسوئی کریں گے، عبادت ذوق سے کریں گے، رات کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، اور پھر ذکر خفی بھی کریں گے، نماز کے بعد 11 مرتبہ اگر آپ اس طریقے سے سانس کے ذریعے ذکر خفی کریں گے تو آپ کے اندر اور ایک روحانی پاور آ جائے گی انشاءاللہ۔